ہوگا۔ کہتے ہیں جو شخص 5 نماز باجماعت پڑھنے کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 5 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ جو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھے گا اللہ اسے کتنے انعام عطا فرمائیں گے؟ 5 انعام عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا انعام اس سے رزق کی تنگی ہٹا دیتے ہیں۔ رزق کی تنگی اللہ نمازی پہ نہیں لاتے، یاد رکھو۔ جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی تنگ دستی میں مبتلا ہے وہ اپنے نماز پہ نظر ثانی کرے، وہ اپنے رکوع پہ نظر ثانی کرے، وہ اپنے سجدے پہ نظر ثانی کرے، وہ اپنے قیام پہ نظر ثانی کرے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو بچپن میں وہی بچپن میں نماز کو سیکھ کے پڑھو، رکوع کو رکوع سمجھ کے پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی آ کے نماز پڑھتے، جب جانے لگے اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، ہوئے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے پھر نماز پڑھ لی۔ پھر جب جانے لگے اللہ کے نبی نے پھر بلایا، پر نماز پڑھ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے پھر نماز پڑھ لی۔ پھر تیسری مرتبہ جانے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر آؤ نماز پڑھ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نے نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ 3 دفعہ نماز پڑھ چکا ہوں، آپ ہی بتا دیجئے کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو اطمینان سے کھڑا ہو، اطمینان سے قیام کر، اطمینان سے رکوع کر، اطمینان سے سجدہ کر اور اطمینان سے اتحیات پڑھ، جلدی جلدی نماز نہ پڑھ۔ اور فرمایا جو نماز کو رکوع کو نماز کو صحیح طرح نہیں پڑھتا، جلدی جلدی میں نماز یعنی قیام کر لیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، آخر میں وہ نماز سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور وہ نماز اس نمازی کو بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ بھی تجھے ایسی ہی ذلیل اور غارت کرے جیسے تو نے میرے ساتھ کیا، جیسا سلوک تو نے میرے ساتھ کیا۔ نماز کی بد دعا سے بچو، نماز سے ولی بنتا ہے۔ یہ بزرگ، یہ ولی، یہ کس سے بنے؟ نماز سے ہی۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو کیا دین میں کچھ حصہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر ان کی دعاؤں میں اتنی تاثیر ہے تو نماز کی بد دعا اور دعا میں کتنی تاثیر ہوگی خود یاد رکھیں۔ اور جو نماز کو اچھی طرح پڑھے، رکوع بھی صحیح کرے، سجدہ بھی صحیح کرے، اطمینان سے نماز پڑھے۔ اگر کسی سے پوچھنا نماز میں فرائض کتنے، کچھ پتہ نہیں، آسان فرائض ہے وضو کے اس کا پتہ نہیں ہے، اس سے پیچھے آ جاؤ غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو۔ دین کو ایسا کھیل بنایا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے دیکھا دیکھی کر رہے بس، وہ اس کو میں نے دیکھا ہوا ایسے اوپر نیچے ہو رہا تھا میں بھی ہو گیا۔ کسی سے پوچھو نماز میں فرض کتنے ہیں، نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، نماز میں سجدہ سہو کب آئے گا اور کب نہیں آئے گا کوئی علم نہیں ہے، ہم اس چیز کو سیکھا ہی نہیں ہے۔ بس دنیا کی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے بڑے خوش ہیں۔ کبھی نماز پہ بھی ڈگری کر لیا کرو، کبھی نماز کی ڈگری بھی لے لیا کرو۔ تو نماز کو فرمایا سب سے پہلے اس کی رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے جو بندہ 5 باجماعت نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا عذاب قبر اس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان سے گزرتے تھے قبروں کو دیکھ کے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا امیر المؤمنین آپ جب جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، جب قیامت کا ذکر سنتے اتنا نہیں روتے، جب قبرستان سے گزرتے ہیں جب قبر کا تذکرہ سنتے اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے آخرت کے منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے، اگر یہاں پہ میں کامیاب ہو گیا آگے ساری منزلیں میرے لیے آسان ہو جائے گی۔ نمازی کے لیے پہلی منزل آسان کر دی جاتی ہے، عذاب قبر نہیں ہوتا، قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا تیسرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کو قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے کیا کہے گا؟ ہاں، نعرہ لگائے گا۔ جیسے ہمارے یہاں پہ خوشی میں آ کے جذبات میں آ کے لوگ نعرے لگاتے ہیں نا، تو کیا کہیں گے؟ ہاں اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ اور لوگ پوچھیں گے یہ کیسے ملا، ہمیں بھی کوئی طریقہ بتا دے کہ ہم بھی حاصل کر لیں۔ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اور میں تمہاری طرح دنیا میں ٹائم نہیں ضائع کرتا رہا، اور میں تمہاری طرح دنیا میں 20,000 کی خاطر نمازوں کو نہیں ٹھکراتا رہا، میں تمہارے خاطر اپنے کہ میں اگر کام چھوڑ کے مسجد میں جاؤں گا میرا باس ناراض ہو جائے گا، میں نے اللہ کی پرواہ نہیں کی، میں نے باس کی پرواہ نہیں کی، میں نے کہا میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، میری ڈیوٹی چھوٹ جائے، میرا کاروبار ختم ہو پر میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔
انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے گمان تھا ایک دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کا حساب دینا، میں تو اس کی تیاری کرتا رہا، میں تو اس کی تیاری کرتا رہا، اس لیے آج مجھے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا، اور نمازی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ خوشی سے پورے حشر میدان میں سب کو دکھاتا پھرے گا، سب کو دکھاتا پھرے گا۔ رات میں گھر گیا ہوں تو جیسے میں دروازے میں اندر داخل ہوا ہوں، کل ہمارے بچوں کا رزلٹ تھا اسکول میں، تو میری بیٹی ایک چھوٹا بیٹا، انہوں نے کہا آپ آنکھیں بند کریں، مجھے ہاتھ سے پکڑ کے بچے نا لے کے اندر، کہا ابھی کھولو، جیسے میں نے کھولا تو ایک نے کپ پکڑا ہوا اور ایک کو دوسرا جو ہے وہ اسکول کی وردی ملی ہوئی تھی۔ بیٹی نے کہا پورے کلاس میں میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے، مجھے یہ 500 روپے انعام بھی ملا، یہ بھی اتنے خوش تھے کہ وہ اچھل رہے تھے اس کی وجہ سے کہ ہمیں پورے اسکول میں ہمیں انعام دیا گیا، ہمیں وہ اتنے خوش تھے۔ اللہ کیا عالم ہوگا قیامت کا دن کا، جس کے بعد غمی نہیں آئے گی، جس کے بعد ہمیشہ خوشی ہوگی۔ یہ آج کی خوشی کل کا غم ہو، وہاں خوشی کے بعد غم نہیں ہوگا، وہاں جوانی کے بعد بڑھاپا نہیں ہوگا، وہاں صحت کے بعد بیماری نہیں ہوگی۔ وہ ایسی جنت کی خوشخبری جس کو مل جائے اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور فرمایا کہ نمبر 4، پل صراط پر چمکتی ہوئی بجلی کی طرح سے گزرے گا۔ 1500 سال کی مسافت میں پل صراط ہے اور یہ بجلی کی طرح گزر جائے گا نمازی۔ اور فرمایا 5 جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ 5 کیا ہوگا؟ جنت میں بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں اللہ داخل فرما دیں گے۔ یہ کتنی جو ہے، یہ کتنا بڑا اجر ہے، سوچو تو صحیح۔ اس لیے آج کے بعد کبھی نماز نہ چھوڑو، اس تحفے کی قدر کرو۔ اگر اس تحفے کو تم نے پامال کر دیا اور اس تحفے کی قدر نہ کی، کہیں تمہارے اوپر بھی 10 سال کی سزا نہ سنا دی جائے کہ تمہیں بادشاہوں سے تحفہ ملا، تمہیں عرشوں سے تحفہ ملا اور تم نے اس کو پامال کر دیا، تو کہیں تمہارا بھی وہ حشر نہ ہو۔ یاد رکھو۔